अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अब पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू फ़ॉर। तो अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या हज़रत वासिफ़ साहब की बुक सुनना चाहते हैं या कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर दें जो मेरे चैनल पे न्यू है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो वासिफ़ साहब की ये जो बुक गुफ्तगू है, ये मेरी बहुत पसंदीदा है। गुफ्तगू की तकरीबन 30 जिल्दें हैं, जिनमें से मैंने अभी सिर्फ़ 3 जिल्दें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप लोग कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं या कोई दूसरी बुक सुनना चाहते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सवाल है, एक आदमी मेहनत करता है, बल्कि बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन जब ज़ाहिर नतीजा निकलने वाला होता है तो वो आदमी रुखसत होने लगता है। इसी तरह एक आदमी बग़ैर जुर्म के सज़ा में आ जाता है। ये सब ऐसा क्यों है? जवाब: अगर आप मेहनत करने वालों को हिस्सों में तकसीम करें तो दो किस्में बनती हैं, यानी मानने वाले और ना मानने वाले। एक तीसरी किस्म भी हो सकती है, यानी ऐसे मानने वाले जो जानना भी चाहते हैं। मानने वालों के लिए रास्ता बड़ा आसान है। आप यूँ समझें कि ज़िंदगी देने वाला आपकी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता है। ज़िंदगी देने वाले ने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से दी है, रास्ता अपनी मर्ज़ी से दिया है, मेहनत करने का जज्बा भी अपनी मर्ज़ी से दिया है, मेहनत में रुकावटें भी खुद दी हैं, नतीजा भी खुद निकाला है और नतीजा खुद ही मख्फी रखा है। इसको समझना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये देखा जाए कि एक दरख्त है, लेकिन बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि इसके पत्ते बढ़ नहीं रहे और नई शाखें निकल नहीं रही, लेकिन आप यूँ समझो कि इसकी जड़ें फैल रही हैं। अब जो जड़ों के बढ़ने का सिलसिला है वो नज़र नहीं आ रहा। दरख्त कभी पत्तों की शक्ल में तरक्की करता है और कभी जड़ की शक्ल में फैलता है। जड़ के भरने के अमल को आप बातन कह लो, मख्फी कह लो और आइंदा यानी मुस्तकबिल के लिए कह लो। एक आदमी अगर दुनिया में कामयाब हो तो कहते हैं कि इसकी मेहनत सुरखरू हो गई। तारीख़ का ही कोई वाक़या ले लो, अगर एक आदमी मेहनत करते करते बादशाह बन गया और फिर बग़ैर जुर्म के इसको मौजूल होना पड़ गया, तो बात क्या हुई? तकरीबन हर बादशाह मौजूल होता है। अब ये वाक़या क्या है? इस वाक़या में तकदीर को साथ देखो। अल्लाह ताला जो है वो मालिकुल मुल्क है, यानी मुल्क अता करने वाला है। ये एक शोबा है। फिर वो तोतियुल मुल्क मन तशा, यानी जिसे चाहता है मुल्क अता करता है, ये दूसरा शोबा है। फिर जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, यानी अल्लाह मुल्क का मालिक है। जिसे चाहता है बादशाह करता है, जिसे चाहता है मौजूल करता है। इज़्ज़त इसी की तरफ से है और ज़िल्लत भी इसी की तरफ से है। सारा कुछ इसी की तरफ आया है, लेकिन इसने इसकी कोई वजह नहीं बताई। यहाँ पर आके ये राज नज़र आता है। अल्लाह कहता है इज़्ज़त मैं देता हूँ, तो फिर इज़्ज़त की वजह दरियाफ़्त ना करो। वजह कौन है? वो ख़ुद अल्लाह कहता है कि ज़िल्लत हमारी तरफ से है, फिर ज़िल्लत की वजह ना पूछो। अल्लाह कहता है कि मुल्क हम देते हैं, अब बादशाह बनने की वजह ना पूछो। और अल्लाह कहता है कि माज़ूल भी हम करते हैं, इसकी भी वजह ना पूछो। ये है मानने वालों की बात कि जो कुछ हो रहा है ये अम्र इलाही है और ये राज़ी होने का मकाम है। अल्लाह जिसको चाहे मेहनत का फल दे और जिसे जब चाहे मेहनत का फल रोक दे। और इसकी कॉम्पनसेशन यानी मुआवज़ा बाज़ औक़ात यहाँ नहीं होता तो वहाँ आगे होता है। अगर एक आदमी दुआ मांगता ही चला जा रहा है और दुआ मंजूर नहीं होती, अगर वो तहकीक करे तो पता चलेगा कि नामंजूर दुआएं बेशुमार गुनाहों की तलाफ़ी बनकर इसको आगे रास्ते में मिलेंगी। वो दुआ जो मंजूर नहीं हुई, इस शख्स ने ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं वो इनकी तलाफ़ी और इनकी माफ़ी बनकर आएगी। मसलन आपने कोई दुआ पैसे के लिए मांगी थी और ये आगे किसी गुनाह को माफ़ करवा के आएगी। आप ये देखो कि एक मोची और एक बादशाह में बज़ाहिर बड़ा फ़र्क होता है, और अगर आखिरत में वो मोची फला पा जाए और बादशाह गिरफ्त में हो, तो इस दुनिया की शान व शौकत का क्या फ़ायदा?
مقصد یہ ہے کہ ہم جس کو شان و شوکت سمجھ رہے ہیں یہ دراصل حجاب ہے اور ہمارا اپنا حجاب ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آئندہ کی کامیابی ہو اور جو مستقبل کی کامیابی ہو اور جو اللہ کے فضل کی کامیابی ہو۔ یہ ہے بات سمجھنے کا ایک طریقہ۔ بات سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ یہاں پیغمبروں پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں مگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ سے جو تعلق ہے صرف تعلق ہے اور یہ جو دولت ہے صرف دولت ہے۔ فرعون کی زندگی فرعون کی زندگی ہے اور موسیٰ کی زندگی موسیٰ کی زندگی ہے۔ اب یہاں مخالطہ نہیں رہا۔ اب اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ اللہ سے تعلق کو پسند کریں گے۔ لیکن دور جدید میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں یہ سوال نہیں ہوتے تھے۔ غریب ہو یا امیر ہو، تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو، اس کو تو اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے تھا۔ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کا پھر کوئی گلہ نہیں رہ جاتا۔ ہمارا یہ جو شعبہ ہے جج کرنے کا یہ غلط ہو گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو انعام ملا یا نہ ملا، وہ غریب ہو گیا کہ امیر ہو گیا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو گیا کہ دور ہو گیا۔ آج کل کے دور میں غریب کا قریب ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریبی پر ہمیں فخر ہے اور غریب ہم میں سے ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے۔ ایسا غریب جو غیر مطمئن ہے، اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، اور وہ غریب جو مطمئن ہے اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر گلہ نہیں رہتا۔ انسان اس کا مال ہے، جہاں رکھے جس حال میں رکھے، ہمیں راضی رہنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے قریب رہنے والے ان حالات سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کا واضح طور پر ارشاد ہے کہ میں تمہیں 4 چیزوں سے آزماؤں گا، یعنی خوف، بھوک، جان اور پھل کے نقصان سے۔ پہلی آزمائش خوف سے ہوگی۔ خوف ضرور آئے گا۔ خوف حاصل کے چھن جانے کا ہوگا، خوف محنت کا نتیجہ حاصل نہ ہونے کا ہوگا، دنیا کا ہوگا، خوف دین کا ہوگا، عقبی کا ہوگا، اپنا خوف ہوگا۔ اس طرح اللہ آزمائے گا اور آزمائے گا بھوک سے۔ وَالْجُوعَ، بھوک صرف کھانے کی نہیں بلکہ خواہش کی بھی ہے۔ انسان کے اندر والہانہ خواہشیں آتی رہتی ہیں۔ والہانہ خواہش کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں پتنگ کٹ جائے تو اچھے خاصے بندے بریک لگا کے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ خواہش ایک تتلی کی طرح اڑ جاتی ہے اور لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ کوئی نیا فیشن آیا تو اس کی خواہش پیدا ہو گئی، کوئی اور نئی چیز دیکھی تو اس کی خواہش ہو گئی۔ اس طرح بھوک سے آزمایا جائے گا اور مال میں نقص سے آزمایا جائے گا۔ مال چاہے جیب کا مال ہو یا خیال کا مال ہو یا فکر کا مال ہو، ہر مال میں زوال آ سکتا ہے اور کمی آ سکتی ہے۔ اور جان سے آزمایا جائے گا، یعنی آپ کی زندگی میں موت آ جائے گی۔ مثلاً کوئی عزیز مر گیا، بندہ خود زندہ ہوتا ہے لیکن کسی کے مرنے کی خبر سن کر وہ خود غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا جرم نہیں تھا مگر آپ کا عزیز مر گیا اور آپ کو بغیر جرم کے سزا مل گئی، کیونکہ اس کا چلے جانا آپ کا غم بن گیا۔ اور پھر پھلوں کے نقصان سے آزمائے گا۔ والثمرات، یعنی تیار پھل اور کھیتیاں جل جائیں گی۔ اب یہاں پہ بشیر الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتیں ہیں۔ صبر کس بات کا؟ بھوک کا، خواہش حاصل نہ ہونے کا، پھل حاصل نہ ہونے کا، محنت کا ثمر رائگاں ہو جانے کا، اور جو کچھ آپ نے کیا اس کا نتیجہ برآمد نہ ہونے کا۔ اگر آپ یہاں صبر کر جائیں تو آپ اللہ کے تقرب میں آ جائیں۔ اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاں کہیں آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں سر جھکا کر غور سے دیکھیں کہ جسے آپ ناانصافی کہہ رہے ہیں یہ ناانصافی نہیں ہے، انسان اللہ کا مال ہے۔ اللہ اس کو اس راستے سے جیسے بھی گزار رہا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اور آپ یہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ جس طرح اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو گیا تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جب آپ کو شعور ہی نہیں ہے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کی محنتوں کا پھل اگر نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں بڑے غور کا مقام ہے۔ درویشوں نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیسے آ گئے تو بہت سارے لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم یہاں پر اتفاق سے آ گئے، کیونکہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں، یعنی کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس طرح ہم جنت میں آ گئے، کیونکہ جو اس نے چاہا تھا وہ نیکی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نہیں کیا، اس طرح وہ نیکی بن گئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو سوال شامل کیا گیا اس کے جواب سے آپ کافی اطمینان میں آ گئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان روز قیامت دیکھے گا کہ اس کی ایک دعا قبول نہ ہونے پر اس کو کتنا اجر ملا ہے، تو وہ دعا کرے گا تب کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، اس پہ شکر کیا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کے شکر گزار بندے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو گمراہی سے نکل کر نیکی کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔